السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ریشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ امریکہ نے وینزویلا کے دارالحکومت سمیت مختلف مقامات پر حملہ کر دیا۔ وینزویلا حکومت نے حملوں کی کر دی تصدیق، ملک میں ایمرجنسی۔ امریکہ نے انتہائی سنگین فوجی جارحیت کی وینزویلا نے کی مذمت۔ یو این سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کرنے کولمبیا نے کیا مطالبہ۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں بین الاقوامی این جی اوز کی سرگرمیاں معطل کرنے اسرائیل کا فیصلہ۔ اقوام متحدہ نے جتائی تشویش، کہا غزہ میں جاری شدید سردی سے زندگی ہے محال۔ ایران میں مظاہرے، واشنگٹن اور تہران کی ایک دوسرے کو دھمکیاں، اب تک 7 ہلاک۔ لندن اسٹاک مارکیٹ کا ٹاپ انڈیکس اپنی تاریخ میں پہلی بار 10,000 پوائنٹ کی ریکارڈ سطح سے بھی اوپر۔ اور سخت سردیوں اور منجمد درجہ حرارت کے درمیان کشمیر میں ٹیولپ گارڈن سیاحوں کے لیے تیار۔ باغ میں 2026 کے ٹیولپ شو کے لیے باغبان کر رہے ہیں مسلسل محنت۔ تو یہ تھی سرخیاں، پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ امریکی فوج نے وینزویلا کے دارالحکومت سمیت مختلف مقامات پر حملے کر دیے۔ وینزویلا کے دارالحکومت کاراکس میں دھماکے ہوئے اور شہر کے مختلف علاقوں میں طیاروں کی نچلی پروازیں بھی دیکھی گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق وینزویلا میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حملوں کا حکم دیا ہے اور وینزویلا کے دارالحکومت کاراکس میں کم سے کم 7 دھماکے ہوئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی عہدیدار نے خبر ایجنسی سے گفتگو میں بتایا کہ امریکہ وینزویلا کے خلاف فوجی حملے کر رہا ہے۔ وینزویلا حکومت نے تصدیق کی ہے کہ حملے کاراکس، میرانڈا، اراگوا اور لاگویرا ریاستوں میں ہوئے۔ ان امریکی حملوں کا مقصد وینزویلا کے تیل اور معدنیات پر قبضہ کرانا ہے۔ وینزویلا حکومت نے حملوں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ ہمارے وسائل حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ ہم امریکہ کی فوجی جارحیت کو مسترد کرتے ہیں۔ وینزویلا کے صدر نے حملوں کے بعد ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ دوسری طرف روسی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ امریکی حملوں میں وینزویلا کے دفاعی ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا ہے اور وینزویلا کے صدر صدارتی محل چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ روسی میڈیا کا کہنا ہے کہ وینزویلا کے کئی جزائر میں امریکی میرینز کے زمینی آپریشن شروع کرنے کی غیر مصدقہ اطلاعات آئی ہیں۔ اسی حوالے سے کولمبیا کے صدر نے کہا ہے کہ کاراکس پر میزائل داغے جا رہے ہیں اور کاراکس حملوں پر یو این سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلایا جائے۔ نیو یارک کے نئے میئر زہران ممدانی نے دفتر سنبھالنے کے پہلے ہی روز سابق میئر کے تمام فیصلے منسوخ کر دیے۔ زہران ممدانی نے سابق میئر ایرک ایڈمز کے وہ تمام فیصلے منسوخ کر دیے جو انہوں نے 2024 میں کیے تھے۔ یہ وہ تاریخ ہے جس روز ایرک ایڈمز پر رشوت اور فراڈ کے الزامات میں فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ زہران ممدانی کی جانب سے منسوخ کیے جانے والے فیصلوں میں نیو یارک شہر کے لیے یہود دشمنی کی وہ وضاحت منسوخ کرنا بھی شامل ہے جو ہولوکاسٹ یادگار اتحاد نے منظور کی تھی۔ اسرائیل نے مقبوضہ فلسطینی علاقے میں متعدد بین الاقوامی این جی اوز کی سرگرمیاں معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسرائیل کی فلسطینیوں پر بربریت جاری ہے، جہاں اب اسرائیل نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں کام کرنے والی متعدد بین الاقوامی این جی اوز کی سرگرمیاں معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسرائیل کے اس فیصلے پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اینٹونیو گوٹریس نے اسرائیل سے فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ بھی کیا۔ واضح ہے کہ غزہ میں شدید سردی جاری ہے، بنیادی سہولیات کی کمی اور اسرائیلی پابندیوں کے باعث امدادی سامان کی آمد رک گئی ہے، جس کی وجہ سے فلسطینیوں کی زندگیاں مزید مشکل بن گئی۔ ایران میں کرنسی کی قدر بے تحاشا کمی اور بڑھتی مہنگائی کے خلاف عوامی مظاہرے چھٹے روز میں داخل ہو گئے۔ دارالحکومت تہران سمیت مختلف شہروں میں احتجاج کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ احتجاج کا یہ سلسلہ دکانداروں کی جانب سے شروع کیا گیا تھا جو ڈالر کے مقابلے میں ایرانی کرنسی کی قیمت میں بے تحاشا کمی پر برہم تھے۔ مختلف مقامات پر ایرانی فورس اور مظاہرین میں ہونے والی جھڑپوں میں اب تک 6 مظاہرین اور 1 پولیس اہلکار کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہے۔ عالمی نشریاتی اداروں کے مطابق حالیہ مظاہرے 2022 میں مہسا امینی کے مبینہ دوران حراست موت کے بعد ہونے والے سب سے بڑے مظاہرے ہیں۔ امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل نامی میڈیا پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ میں تنبیہ کی کہ اگر تہران حکومت نے
پرامن مظاہرین کو طاقت اور تشدد کا استعمال کرتے ہوئے ہلاک کیا تو امریکہ انہیں بچانے کے لیے آئے گا. هیچ کس غلطی نمیتونن بکنن از این چیزی که به اونا ربطی نداره. مسئله داخلی اونه. مگه ما بریم دخالت کنیم از اون ور دنیا بخواد برامون نسخه بپیچه؟ وقتی پای مملکتمون باشه شعار نمیدن، دفاع میکنیم، ربطی نداره. اعتراض داریم به خودمون ربط داره، راضی باشیم به خودمون ربط داره، نباشیم به خودمون ربط داره. نه به احترام به هیچ کس ربط نداره. ترس نداره باشه حمله کنه، مگه میترسیم؟ نه. 8 سال جنگ بود، ترسیدیم؟ نه. دفاع کردیم. اعتراض خوبه، اعتراض خوبه، میشه بیشتر توضیح بدید؟ ولی نه با خشونت. بیا اینو بزنن شیشه ماشین رو خورد کنن، مغازه رو جایی آتیش بزنن، آقا اعتراض کنیم. نمیدونم چرا ما میخوایم مسئله اقتصادی رو ربطش بدیم به اسرائیل. مسئله اقتصادی آقا صبح بلند میشی همه چی گرون، لبنیات گرون، دلار گرون، این چه ربطی داره به اسرائیل؟ اگه هم میخوایم ربطش بدیم به اسرائیل، اون کسی که باعث گرونیه با اسرائیل حتما دستش توی کاسه است و اینا گرونی چه ربطی داره به اسرائیل که بیاد پشت این. امریکی صدر ٹرمپ کے ایران میں جاری احتجاجی مظاہروں سے متعلق سوشل میڈیا پوسٹ کے کچھ ہی دیر بعد ایرانی رد عمل کا اولین اظہار ملکی پارلیمان کے سابق اسپیکر، ایرانی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کی موجودہ سیکرٹری اور ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے سینئر مشیر علی لاریجانی کی طرف سے کیا گیا. لاریجانی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں الزام لگایا کہ ایران میں مظاہروں کو امریکہ اور اسرائیل ہوا دے رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے اس دعوے کے حق میں کوئی شواہد پیش نہ کی. ایران میں بار بار ہونے والے عوامی مظاہروں کے سلسلے میں ملکی حکام برسوں سے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ایسے الزامات لگاتے رہے ہیں. برطانیہ کے دارالحکومت لندن کے اسٹاک مارکیٹ کا کاروباری انڈیکس نئے سال کے آغاز پر جمعہ 2 جنوری کو اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ 10,000 پوائنٹس کی حد پار کر کے وہاں تک پہنچ گیا جہاں وہ آج سے پہلے کبھی نہیں پہنچا تھا. بین الاقوامی سطح پر دنیا میں حصص کی سب سے بڑی منڈیوں میں شمار ہونے والی لندن اسٹاک مارکیٹ کا بینچ مارک انڈیکس فائنینشیل ٹائمز اسٹاک ایکسچینج سال 2026 میں کاروبار کے پہلے دن پہلی بار 10,000 پوائنٹس کی تاریخی حد پار کر گیا. ٹیسلا کا کہنا ہے کہ 2025 میں اس کی فروخت کم ہوئی اور اس سال وہ دنیا کا سب سے بڑا الیکٹرک گاڑیاں بنانے والا ادارہ ہونے کا اعزاز موٹر گاڑیوں کی فرم BYD کو دے رہا ہے. ایلون مسک کی قیادت والی امریکی کمپنی نے سال کے آخری 3 ماہ میں 4 کروڑ ڈیلیوریز ریکارڈ کیے، جس سے اس کی سالانہ فروخت تقریباً 1.6 ملین الیکٹرک گاڑیوں تک پہنچی. یہ 2024 کے مقابلے میں فروخت میں 8% سے زیادہ کمی کی نشاندہی کرتا ہے. سخت سردیوں اور منجمد درجہ حرارت کے درمیان کشمیر ایشیا کے سب سے بڑے باغ میں 2026 کے ٹیولپ شو کے لیے تیار ہے. پھولوں کی کاشت کے باغبان سردی اور برفباری کا مقابلہ کرتے ہوئے ہالینڈ سے درآمد شدہ بلب کی بوائی مکمل کرنے کے لیے وقت کے خلاف دوڑ رہے ہیں. نئے ڈیزائنوں اور بڑے پیمانے پر شجرکاری کے ساتھ ٹیولپ شو سیاحوں اور مقامی لوگوں کے لیے موسم بہار کی ایک شاندار کشش کا مقام ہے. واضح ہے کہ وادی کشمیر میں موسم خشک ہے، تاہم شبانہ درجہ حرارت ایک بار پھر نقطہ انجماد سے نیچے ریکارڈ ہونے سے سردیوں کا زور تیز تر ہوا ہے. چل رہا ہے. اس کے باوجود بھی جو بلبز ہیں کافی تعداد میں لگائے جا رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں ٹولپ گارڈن پورا کور کیا گیا ہے، کچھ پالیتھینس پہ ڈالا گیا ہے. تو کتنا آج کل یہ کام مشکل ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں جو ہم نے سنا ہے شاید یہ خصوصی جو کنسائنمنٹ باہر ہالینڈ سے آیا ہے. جی سر، آپ کو تو پتا ہے کہ سردی کا موسم شروع ہوا ہے. 21 دسمبر سے یہاں بہت سردی ہو رہی ہے. ترپال اس لیے لگائے جا رہے ہیں کہ موسم پہ اب کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب بارش پڑ جائے گی، کب برف پڑ جائے گا. پھر بھی ہمیں یہ ٹولپ آئے تو یہ تو لگانے ہی لگانے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے. یہ تو ہالینڈ سے آئے، ان کو زیادہ دیر بھی نہیں ٹھہر سکتے ہیں کیونکہ ایک ایک دن یہاں پر قیمتی ہے. یہاں پر موسم پہ کوئی بھروسہ نہیں، کب بارش گر جائے گی، کب برف گر جائے گا. زوروں کھوروں سے کام ہو رہا ہے یہاں پر کہ یہ کام ہمیں سفل ہو جائے. کیونکہ نیا سال شروع ہو گیا، جنوری نیا سال شروع ہو گیا، جنوری کا مہینہ ہے. کتنے خوش بھی آپ نئے سال میں موقع ملا ہے، کوشش یہ بھی تو صحیح بات ہے، مگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ جلدی سے جلد از یہ کام ہو جائے نئے سال میں. اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ٹورسٹ یہاں زیادہ سے زیادہ آ جائے، کیونکہ یہ تو ہالینڈ کا ہے اور ہماری محنت بھی آسمان چھو لے کہ ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں جب یہاں پر ٹورسٹ آ جاتے ہیں اور یہاں بہت خوشی ہو سے جاتے ہیں کہ ہمیں بھی شاباشی ملتی ہے کہ بہت سے سارے ٹورسٹ یہاں آتے ہیں اور خوشی جاتے ہیں کہ
यहाँ पर बहुत ही जन्नत बन जाता है। अप्रैल का महीना बहुत ज़ोरों शोरों से यहाँ पर टूरिस्ट आ जाते हैं, हम भी खुश हो जाते हैं और हमारे ऑफिसर्स भी खुश हो जाते हैं, वो भी हमें बहुत ही सपोर्ट करते हैं यहाँ पर। मौसमी हालात जो खराब है शायद इसकी वजह से आज बंदूक को काम पे लगाया गया ताकि जल्दी ये हाँ, सब छुट्टियां ऑफ की गई है कि ये काम जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि मौसम पे कोई भरोसा नहीं है कब बारिश गिर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तो त्रिपाल भी रखे हैं मगर फिर भी हमें बहुत सख्ती आती है। जनवरी चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ का मौसम कभी भी चेंज हो जा सकता है, अभी भी बारिश हो जा सकती है। जनवरी का महीना भी शुरू हुआ है, इसके बावजूद भी किस तरह का आजकल काम चल रहा है जो ये बाहर से शायद टूलिप्स आए हैं? जो पहले कंसाइनमेंट था वो पहले आया था नवंबर में, दूसरा कंसाइनमेंट आया 5.5 लाख, वो परसों आए, अभी 2 दिन हो गए। एक तो नया साल शुरू हुआ है, ऊपर से सर्दी बहुत है, चले कलान है, हमें ये काम है ये करना है हमें पूरा, क्योंकि टूलिप शो 2026 वो मुकम्मल करना है, इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं, हम टाइम नहीं देख रहे हैं, चाहे सुबह के 8 बजे हो या शाम के 7 बजे हो, हम पूरा काम कर रहे हैं शदुमत से जी। तो कितनी मतलब हम उम्मीद रखेंगे, क्योंकि मौसमी हालात कभी भी खराब हो सकते हैं, उससे पहले ये जो सोविंग का काम है ये होगा? मौसम पे भरोसा नहीं है, बारिश हो या पर वो अभी भी आ सकती है, हमें तो काम करना है, हम बहुत कोशिश करें जल्दी हो सके ताकि बर्फ आने से पहले खत्म हो जाए काम। टूरिस्ट तो आते हैं हमारे हाँ, देख रहे हैं आज तो टूरिस्ट आ गए, ये काम भी देखने के लिए किस तरह लगा रहे हैं? टूरिस्ट तो बहुत आए हैं, बर्फ देखने के लिए टूरिस्ट बहुत आए हैं, वो भी आ रहे हैं। UAE ने ऐलान किया है कि यमन से अमानती मुसल्लह अफवाज के तमाम अहलकारों की वापसी का अमल मुकम्मल कर लिया गया। ये इक़दाम बाकी मानदा जिम्मेदारियों के खात्मे से मुतालिक पहले से ऐलान करदा फैसले पर अमल दरामद के तहत किया गया। वज़ारत दिफ़ा ने अपने बयान में कहा कि ये वापसी इस अंदाज में अंजाम दी गई जिससे तमाम अहलकारों की सलामती यकीनी बनाई जा सके, और यह अमल मुतालिका शराकतदारों के साथ मुकम्मल राब्ते और हम आहंगी के तहत किया गया। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। अमेरिका ने वेनेज़ुएला के दारुल हुकूमत समेत मुख्तलिफ मुकामात पर हमला कर दिया। वेनेज़ुएला हुकूमत ने हमलों की कर दी तस्दीक, मुल्क में इमरजेंसी। अमेरिका ने इंतहाई संगीन फौजी जारहियत की वेनेज़ुएला ने की मजम्मत। UN सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब करने कोलंबिया ने किया मुतालबा। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में बैनुल अक़वामी NGOs की सरगर्मियाँ मुअत्तल करने इसराइल का फैसला। अक़वाम मुत्तहिदा ने जताई तशवीश, कहा गज़ा में जारी शदीद सर्दी से ज़िंदगी है महाल। ईरान में मुज़ाहिरे, वाशिंगटन और तेहरान की एक दूसरे को धमकियाँ, अब तक 7 हलाक। लंदन स्टॉक मार्केट का टॉप इंडेक्स अपनी तारीख में पहली बार 10,000 पॉइंट की रिकॉर्ड सतह से भी ऊपर। और सख्त सर्दियों और मुंजमद दर्जे हरारत के दरमियान कश्मीर में ट्यूलिप गार्डन सयाहों के लिए तैयार। बाग में 2026 के ट्यूलिप शो के लिए बागबान कर रहे हैं मुसलसल मेहनत। इसी के साथ आलमी खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।